اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج میں اپنی ویڈیو کا عنوان کتاب التوحید سے لے رہا ہوں۔ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ تو جس طرح سے توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 51 یعنی 51 ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں فرما رہا ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 16۔ تو یہ دیکھ لیں انشاءاللہ، یہ حوالہ ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی بندگی سے بچو۔ طاغوت جو قرآن پاک میں آیا ہے اس کا مطلب ہے غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بندگی، کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس میں ایک حاشیہ لگا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جو آیت ہے، اس میں آپ نیچے دیکھیں یہ حاشیہ لگا ہے یہ والا، تو یہ حاشیہ، تو اس کو نیچے ڈیفائن کیا ہے یہاں پر، یہ دیکھیے یہ ڈیفائن کیا ہے یہاں پر، میں نے جنوں و انسانوں کو محض اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلاف نے الا لیعبدون کی تفسیر الا لیوحدون کی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کا اقرار و اعلان کریں، میری توحید کا اقرار و اعلان کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رسول توحید اور عبادت سمجھانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ عبادت کا لغوی اور شرعی مفہوم، عبادت کے مفہوم میں عاجزی اور حد درجہ انکسار پایا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ محبت اور اطاعت بھی شامل ہو تو وہ شرعی عبادت بن جاتی ہے۔ شرعی طور پر کسی کی محبت، رحمت و شفقت کی امید اور اس کے عذاب کے ڈر سے اس کے اوامر و نہی پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے ایسے تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسند ہوں، ان تمام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو دوسرا اشیاء جو میں نے اوپر آپ کو دوسرا اشیاء یہ ہے دوسری آیت کا، تو یہ میں یہاں انڈر لائن کرتا ہوں، یہ والا حاشیہ، اس کو ڈیفائن نیچے کیا ہے، تو نیچے یہ اب یہ جو ہے یہ یہاں نیچے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ والا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت دوسری آیت کا یہ آگے تفسیر کیا ہے کہ یہ آیت عبادت اور توحید کے مفہوم کی تفسیر ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اس کو نیچے لے گئے ہیں، یہاں نیچے دیکھیے آپ، یہ اس جگہ پر آپ کو وہی جو وہاں سے چھوڑا ہے تو وہ یہ یہاں سے ہے۔ تمام رسول دو باتوں کی تعلیم کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ لوگوں تم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو، یعنی طاغوت غیر اللہ کی بندگی، اس میں غیر اللہ کی بندگی میں بت بھی ہے، قبر بھی ہے،
اس میں شجر بھی ہے، حشر بھی ہے، سورج بھی ہے، آگ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی سے بھی پرستش کی جائے، جس کی بھی پوجا کی جائے، وہ طاغوت ہے سب۔ اس آیات کے پہلے جملہ اعبد اللہ میں توحید کا اثبات اور اقرار، جبکہ وجتانب الطاغوت میں شرک کی نفی اور انکار ہے۔ طاغوت یہ فعالوت کے وزن پر مصدر الطغیان سے مشتق ہے۔ ہر وہ معبود، مطبوع یا مطاع چیز جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو حد سے جب بڑھا دیا گیا تو وہ طاغوت ہوتا ہے۔ تو آگے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا، تیسری آیت سے۔ تو گزارش ہے میری کہ میری اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے تک پہنچائے۔ اور توحید سے میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ توحید جو ہے وہ اسلام کی عقیدے کی جڑ ہے۔ اگر جڑ نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیے کہ نہ پودا ہوتا ہے نہ پیڑ ہوتا ہے۔ اگر جڑ مرجھا جائے تو جڑ جو ہے اسی پر دار و مدار ہے۔ تو میں نے جڑ سے انشاءاللہ شروع کیا ہے، توحید سے۔ وما علینا الا البلاغ۔